بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد جو روز صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے کچھ سیاسی لیڈران، بے روزگار سیاسی لیڈران الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں، روز بلا ناغہ آ کر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں، ان کی وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے. ان لوگوں نے 22 سال صرف اپوزیشن کی ہے، اور مجھے آج ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت اور 3 صوبوں میں حکومت میں آنے کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی ان سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، کبھی ان سے خیر کی بات ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. ان کا ایک ہی بنیادی کام ہے کہ باہر نکلیں اور کوئی غلط چیز ڈھونڈیں، کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ ملے تو کریٹ کر لیتے ہیں. ہر پریس کانفرنس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میسج قوم کو یہ دیں کہ وقت اس وقت لڑائی کا نہیں ہے، وقت اس وقت ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کا نہیں ہے، وقت اس وقت ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ان لوگوں کو احساس کی جو بھی رینگتی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، سچویشن کیا ہے، لیکن بس اپنی بریکنگ نیوز بنانی ہے، الزام تراشی کرنی ہے. آج وہ صاحب فرما رہے تھے، اور میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جس غیر اخلاقی انداز سے یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، میری سیاسی یا ذاتی تربیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طریقے سے بات کروں. ہم بھی جواب میں تانے کس سکتے ہیں، ہم بھی جواب میں ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اس طرح کی جو زبان استعمال کرتے ہیں تھوڑا خدا کا خوف کریں کہ کیا سیاسی لیڈران کو یہ زبان زیب دیتی ہے. بس چونکہ ان کا لیڈر بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بس بدتمیزی کرو، غلط بیانی کرو، جھوٹ بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہہ رہے تھے موصوف کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کچھ نہیں ہوا، ہم نے اتنے سوال پوچھے تھے، ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ملا. میں نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے ان کو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا ڈفرنس بتایا تھا. میں نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کر کے ان کو بتایا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا تقریباً 70% جو بجٹ ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پر خرچ ہوتا ہے، اور جو 30% بجٹ ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں، عوام کی فلاح و بہبود میں اخراجات کیے جاتے ہیں. میں نے الزام تراشی سے گریز کیا اور کچھ حقائق کو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں اجاگر کیا. وہ حقائق تھے NICVD کے حوالے سے، وہ حقائق تھے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے حوالے سے، وہ حقائق تھے جناح اسپتال کے ریڈیولوجی سینٹر یا سائبر نائف فیسلٹی کے حوالے سے، وہ حقائق تھے SIUT کے حوالے سے، انڈس اسپتال کے حوالے سے، PPHI کے حوالے سے. اور میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ تمام دوست بیٹھے تھے، اس پریس کانفرنس میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک NICVD جیسا ادارہ خیبر پختونخوا میں دکھا دیں، کوئی ایک گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا ادارہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کسی اور جگہ دکھا دیں جہاں یہ فرشتہ اب حکومت کر رہے ہیں. بجائے اس کے وہ کہتے ہیں نا ہم غلط بیانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مرتضی وہاب غلط بات کرتا ہے، تو میری غلطی کو ثابت کرتے
اپنی پریس کانفرنس میں بتاتے کہ ہاں بھائی پشاور میں ہم نے دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں، بتاتے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کی فیسلٹی اسٹیبلش کی ہے جہاں پر تھر پارکر سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں، ہم نے رحیم یار خان میں ایک بہت بڑی کارڈیک کیئر فیسلٹی اسٹیبلش کر دی ہے جہاں سے سکھر کے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں، چاغی سے لوگ آ کے مستفید ہوتے ہیں۔ نہیں، میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو ادارے میں نے آپ کو گنوائے تھے، جو ادارے میں نے آپ کو، اور صوبہ سندھ میں اس لیے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بلیو کرتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلتی ہے، فلانتھرپسٹ کو ساتھ لے کر چلتی ہے، ایک انیبلنگ سچویشن کریٹ کرتی ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ جب گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس نے ڈبل سینچری کی، لیور ٹرانسپلانٹ کی، تو وہ جو 200 بینیفیشری تھا اس کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ ڈبل سینچری ہمارے ادارے نے کی، 3.6 ارب روپے آپ کی سندھ حکومت اس ادارے کو دیتی ہے، لیکن جو ڈبل 100 کرتے ہیں، ہم یہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا کپتان، ڈبل 100 جب ہوتی ہے تو بلوچستان کا پیشنٹ ہوتا ہے، 199 والا پیشنٹ پنجاب کا ہوتا ہے۔ میں نے آج ایک ویڈیو ٹویٹ کی تھی جس میں میں نے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی کہانی بتائی کہ اس کے بھائی کو جگر کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی، خیبر پختونخوا میں جہاں پر 7 سال سے فرشتے حکومت کر رہے ہیں، وہ نیک لوگ حکومت کر رہے ہیں، قابل لوگ حکومت کر رہے ہیں، اس شخص کو اپنے بھائی کے علاج کے لیے خیبر پختونخوا میں کوئی ادارہ نہیں ملا جہاں پر اس کے بھائی کا ٹرانسپلانٹ ہو سکتا۔ نتیجتاً اس کو اسلام آباد جانا پڑا، اور اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال نے اس کو کہا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے، اس علاج کو مکمل کرنے کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ وہ غریب آدمی پریشان ہوا اور اس کو کسی شخص نے مشورہ دیا کہ صوبہ سندھ جاؤ میاں، صوبہ سندھ میں، آپ کے سندھ میں، ہمارے سندھ میں خیرپور ضلع کے اندر ایک چھوٹی سی تحصیل ہے گمبٹ، وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل، اس چھوٹی سی تحصیل میں ایک خوبصورت ادارہ سندھ حکومت نے بنایا، اور اس ادارے کے اندر آپ کے بھائی کا مفت علاج کیا جائے گا۔ وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا کہ سندھ حکومت نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی اپنے صوبے میں اسٹیبلش کی، اور چونکہ پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے، وفاق کی سوچ رکھتی ہے، تو اس فیسلٹی سے مستفید سارا پاکستان ہو رہا ہے۔ آپ میں تو ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے بھائی بہن جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح میں نے سائبر نائف کے حوالے سے بات کی تھی، اسی طرح میں نے NICVD کے حوالے سے بات کی تھی۔ مجھے کسی نے مذاق اڑایا کہ سندھ میں اب اتنے اچھے اسپتال ہو گئے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ آ رہے ہیں۔ ہاں، لوگ آ رہے ہیں، برطانیہ سے بھی آئے ہیں، امریکہ سے بھی آئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہیں، سعودی عرب سے بھی آئے ہیں، یمن سے بھی آئے ہیں، کویت سے بھی آئے ہیں، کینیڈا سے بھی آئے ہیں۔ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو کہ وہ مہنگی فیسلٹی کو وہاں خود افورڈ نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو بتایا تھا $50,000 سے $90,000 اس کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ پاکستانی اخراجات بیئر نہیں کر سکتے، تو وہ پاکستانی صوبہ سندھ آتے ہیں، اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کارنامہ ہے ہمارا سائبر نائف کا، اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں نے 59 افراد کا نمبر دیا تھا آپ کو کہ 59 ایسے افراد ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی PTI ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی کو جا کے لالی پاپ دیتی ہے، ان سے پیسے بھی لیتی ہے، بڑے بڑے وعدے بھی کرتی ہے، لیکن کام آپ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ کام اگر کوئی کر رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ تو خدا را
جب حقائق پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، جب دلائل پر مبنی پریس کانفرنس کی جاتی ہے، تو اگر اس کے جواب میں آپ دلائل دیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا. میں نے جو ادارے آپ کو گنوائے، اگر اسی طرح کے ادارے اگر خیبر پختونخوا میں آپ گنوا دیں تو میں غلط ہوں گا، آپ درست ہو جائیں گے. اگر میری کہی ہوئی بات غلط ہے کہ خیبر پختونخوا سے لوگ صوبہ سندھ آ کے اپنا ہارٹ کا علاج کرا رہے ہیں، اپنے جگر کا، کڈنی کا علاج کرا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے، اور یہ ایک مثال ہے ہر حکومت کے لیے کس طریقے سے ایک صوبہ سارے پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے اگر نیت صاف ہو، اگر جذبہ ہو کام کرنے کا. تو خدا را یہ اعلانات پر مبنی، جھوٹ پر مبنی پریس کانفرنسز نہ کریں. آج ان بے روزگار سیاسی لیڈران نے ایک بار پھر ایک اور شوشہ چھوڑا، اور یہ شوشہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ 2018 سے لے کے آج تک کی ان کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو کئی بار یہ شوشہ چھوڑا جا چکا ہے گورنر راج کا. کئی بار، یہ پہلی بار اعلان نہیں ہوا، کئی بار اس طرح کا شوشہ چھوڑا گیا. کوئی صاحب بہادر اسلام آباد سے کراچی بھی تشریف لائے تھے سندھ فتح کرنے کے لیے، لیکن یہ شوشے ہی ہوتے ہیں جو کہ کبھی پورے نہیں ہو جاتے. یہ 235 آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے رہے تھے، پڑھا انہوں نے نہیں. 235 میں گورنر راج کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی. اپنے آپ کو اب سقراط سمجھتے ہیں، دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں، فگرز، نمبرز. پائپ پینے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بھائی، گیلس اور سسپینڈر لگانے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے، یا انگریزی پڑھنے سے میرے بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. پڑھیں کتاب کو، مطالعہ کریں پلیز. آرٹیکل 235 کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، 234 میں ہے. پڑھ لیں ذرا اس کو، اور اس کے عوامل کیا کیا ہیں، ان عوامل پر بھی کبھی توجہ دیجیے گا. آپ صوبہ سندھ کی حکومت پر فائنینشیل پروپرائٹی، امپروپرائٹی کا الزام لگا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی صداقت ہوتی، سچائی ہوتی، اگر ذرا سے بھی آپ بیلنسڈ ہوتے، جو کہ آپ نہیں ہیں لیکن چلیں آپ بیلنسڈ ہوتے، تو آپ فائنینشیل امپروپرائٹی کا الزام وفاقی حکومت پہ لگاتے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موجودہ مالی سال میں 200 روپے این ایف سی کی مد میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں. وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کو نہیں دیے ہیں. اور مجھے پتا بھی یہ رونا روئیں گے کرونا کا کہ جی کرونا ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں دے پائے. میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں، میں 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس پورے ایک سال میں جو 10 ماہ ہوئے ہیں اس کا میں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں. 205 ارب روپے اس وفاقی حکومت نے، یہ نیک کمپٹنٹ لوگ ہیں نا، بڑے چیمپئن، ان کی حکومت نے صوبہ سندھ کی حکومت کو 205 ارب روپے این ایف سی کی مد میں نہیں دیے. الزام لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا پچھلے سال فائنینشیل ایئر کو بھی آپ اٹھائیں گے، پچھلے سال بھی این ایف سی کا شارٹ فال تھا. اور وہ شارٹ فال کیوں تھا؟ وہ شارٹ فال اس لیے تھا کہ ان لوگوں نے اس ملک کی معیشت کو پچھلے 20 ماہ میں تباہ کیا ہے. اگر انہوں نے پچھلے 20 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوتے تو شاید پاکستان کے آج ٹیکس ریونیو ٹارگیٹس بڑھ رہے ہوتے، کم نہیں کیے جا رہے ہوتے. یہ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں نا، پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ لے آئے، کہہ دیا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں لوگ. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پچھلے سال ایف بی آر اپنا ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ پورا نہیں کر پایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ کے اندر اور اگلے 3 ماہ، 3 کوارٹرز کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وفاقی حکومت اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کر پائی؟ یہ ٹارگیٹ میں نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا، یہ خود ان لوگوں نے جو ٹارگیٹ اپنے لیے متعین کیا تھا اس ٹارگیٹ کو میٹ نہیں کر پائے. یہ شو کرتا ہے نا کہ ان کی گورننس کیا ہے، یا گڈ گورننس کے دعوے دار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ صرف بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں، کام کرنے پر بلیو نہیں کرتے. ہم پر الزام لگاتے ہیں فائنینشیل امپروپرائٹی کا. 205 ارب ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹ، یہ اس بات کی ثبوت ہے
کہ اگر فائنینشیل امپروپرائٹی اس ملک میں کہیں ہے تو وفاقی حکومت میں ہے. اگر ان کو اعلان کرنا ہے تو وفاقی حکومت کے خلاف کریں. اگر علم بغاوت بلند کرنا ہے تو وفاقی حکومت کے خلاف کریں جو کہ سندھ کو این ایف سی کا شیئر نہیں دے رہی, جو تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو اس کا جو ڈیو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ نہیں دے رہے, جو اپنی نالائکی کی وجہ سے, اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتے اور بعد میں الزام لگاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری پہ, مراد علی شاہ پہ, سندھ حکومت پہ. خدا را اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم غلط بیانی نہ کریں. یہ ایمانداری کے دعوے دار چیمپئن, ان کے دور میں شوگر سکینڈل ہوا, ان کے دور میں لوگ مستفید ہوئے, بڑے بڑے اعلانات کیے گئے. ایک رپورٹ بھی کسی بہادر صحافی نے لیک کر لی تو لیک کی ہوئی رپورٹ کا کریڈٹ خود لے لیا کہ جی وہ تو ہم نے کی ہے, اور پھر ایسے چیمپئن کی طرح اعلان کرتے ہیں کہ ایسی کارروائی کریں گے کہ سب کو پتہ چلے گا. کوئی کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک, کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, بلکہ اب اس انکوائری کا دائرہ کار تبدیل کر رہے ہیں. اب چونکہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے, ان لوگوں کو جنہوں نے ای سی سی میں شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, ان لوگوں کو جنہوں نے پنجاب حکومت میں سبسڈی کا اعلان کیا اور کابینہ نے سبسڈی اپروو کی, چونکہ ان لوگوں کو بچانا ہے تو کہتے نہیں دائرہ کار اب 2018 سے پیچھے لے جاؤ, کیونکہ ان کو پتہ ہے 2018 میں, 19 میں, 20 میں سندھ حکومت نے نہیں دی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ شوگر کرائسس 2020 کا کہ جو شارٹیج ہوئی تھی, جو قیمتیں بڑھی تھیں, اس کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں 2017 کی. پتہ نہیں کون سے آئنسٹائن ہیں یہ لوگ, اللہ بہتر جانتا ہے سوچتے کیا ہیں, کرتے کیا ہیں. گندم کا سکینڈل ان کے دور میں ہوا, عوام منتظر ہے کہ انصاف کب ہوگا. ادویات کا سکینڈل جس پہ ایک وزیر کو مستعفی ہونا پڑا, وہ کس کے دور میں ہوا؟ ان کے دور میں ہوا. کہا گیا جی اس کے اوپر انکوائری ہوگی. آج میں سمجھتا ہوں اس واقعے کو گزرے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. کوئی رپورٹ منظر عام پہ آئی, کچھ پتہ چلا کس نے ادویات کا ریٹ بڑھایا تھا, کس نے پیسے کمائے تھے, کس نے ان لافل ایلیگل پروفٹنگ کی تھی پاکستان کی عوام کے ایکسپینس پہ؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ کرونا کے حوالے سے, اب تو کرونا ان کو ایک وجہ مل گئی ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی. پاکستان کی معیشت کو جو ان کی, وہ کہتے ہیں نا کہ آج الزام لگایا مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری صحیح فیصلے نہیں کر سکتے یا فیصلے نہیں کر پاتے. جتنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو نقصان ان کی کنفیوژن کی وجہ سے ہوا کہ آئی ایم ایف جائیں نہ جائیں, قرض لیں نہیں لیں. چونکہ خان صاحب نے تو ماضی میں اعلان کیا ہوا تھا میں خودکشی کر لوں گا. انہوں نے اعلان کیا تھا, کیسے کوئی باعزت لیڈر کسی کے سامنے اپنی جھولی پھیلا سکتا ہے. تو چونکہ وہ اس کنفیوژن کا شکار تھے کہ اپوزیشن میں اتنے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, وعدے کیے تھے, اب کیسے یو ٹرن لیں اس کو, کیسے اس فیصلے کو تبدیل کریں. تو جو کنفیوژن تھی کہ ہاں قرض لیں نہ لیں, جو 6-8 ماہ میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا, جو ڈالر کی اڑان ہوئی, وہ آپ سب جانتے ہیں, جس کا خمیازہ آج سب پوری قوم بھگت رہی ہے. اور قوم بھائی وہ 20-22 کروڑ ہے. وہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا نا 24 کروڑ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے ہیں. یہ ان کے اعداد و شمار کہ ٹکٹ 24 کروڑ لوگوں نے خرید لیے ہیں. پتہ نہیں کون, جس طرح ووٹ پڑے تھے ان کو اسی طرح لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں. آخر میں بی آر ٹی میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم ترین پروجیکٹ جو کہ آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. اس پروجیکٹ کے آرکیٹیکٹ
उस प्रोजेक्ट के इंजीनियर, उस प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो बीआरटी का फसाना है, वो अलिफ लैला की कहानी सुनी थी ना, तो आप बीआरटी भी यही लगता है। पता नहीं क्या क्या ऐलान किए थे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, ये कम से कम ये कह सके कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर काबिल, पढ़े लिखे, नेक, शरीफ, ईमानदार और फरिश्ता सिफ्त लोग हुकूमत कर रहे हैं, वो क्यों अभी तक बीआरटी कंप्लीट नहीं कर पाए? तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी शफाफियत अपने इल्जामात में भी रखें, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी अपने इल्जामात में भी रखें। आप हमारी तस्हीह करना चाहते हैं, तस्हीह करें, लेकिन तस्हीह करें हक़ाइक़ पर मबनी, इल्ज़ाम तराशी पर मबनी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं उस इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, ऐलानात करते रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट काम करती रहेगी, आप साजिशें करते रहें। हम आज भी सिंध की आवाम के वसीतर मफाद में वो फ़ैसला करेंगे जो कि सिंध के आवाम के बेहतरीन मफाद में हो। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे कि आप लोग सच बोल सकें और गलत बयानी से गुरेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनको रोजगार दे, मैं यही कह सकता हूं। ये बेरोजगार लोग हैं, फारिग हैं, कोई काम है नहीं इनके पास करने का, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप लोगों को भी बुला लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये पहली बार फिरदौस शमीम नकवी साहब ऐलान थोड़ी कर रहे हैं, और ये आप सबको पता है कि फिरदौस शमीम साहब के बारे में उनकी अपनी सियासी जमात के लोग क्या सोचते हैं, और वो जो दूसरा ग्रुप है उसके बारे में फिरदौस शमीम साहब क्या सोचते हैं, आप सबको पता है। तो छोड़ें इन लोगों को। मैंने आपको बताया ये सियासी एतबार से बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टाइल मारते हैं। अल्लाह ताला इनको मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि काम वाम इनको छोटा मोटा दे दें, ताकि ये लोग भी काम से लगें, आप लोगों को भी वक्त ज़ाया ना करें, कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें। मोस्ट वेलकम जी, आ जाएं असेंबली में, क्या कह सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वक्त ही ज़ाया करेंगे ना आके, कोई काम की बात तो उनको करनी नहीं है। देखिए कोरोना, इन लोगों ने ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना एक साथ चिपक चिपक के, वो चिपक के इसलिए करते हैं, कैमरे का जो वो होता है ना, वो एक दो बंदों को ही कवर कर सकते हैं, तो हर बंदा घुसा हुआ होता है, हर बंदा एक दूसरे के साथ होता है कि मैं कैमरे पे आ जाऊं। खुदा का वास्ता है आप लोग इनको कवर करना छोड़ दें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएंगी। इनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है, अपने घर वालों को बोल के आते हैं हम बड़े मसरूफ हैं, काम वाम कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए इन लोगों को। इनको हमने असेंबली का इजलास बुलाया था, हम समझते हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस के हवाले से, और अब ईद भी आ रही है, इस वजह से फैसला किया गया है, जून के लिए वापस नोटिफाई कर दिया गया है। ये स्पीकर साहब की रूलिंग है, और आपको पता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस इस बात की इजाज़त देते हैं स्पीकर साहब को, तो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, उस पर तो हम उनको रोक नहीं सकते। असेंबली हम सबकी है, आए बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल भी आप देखेंगे कि जो माजी में उन्होंने वक्त ज़ाया किया, कल भी वही करेंगे। अब मैं क्या कहूँ हलीम आदिल शेख साहब के बारे में। हलीम आदिल शेख साहब अपने आप को सच्चाई के हक़ के दावेदार कहते हैं। उनको एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उनके ख़िलाफ़ एक ख़बर और दस्तावेज़ात मौसूल हुए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट अगर चाहता तो फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकता था उनके ख़िलाफ़। वो कहते ना मैं डरता नहीं हूँ, गिरफ़्तार कर लो। ओ भाई, तुम्हें गिरफ़्तार करके तुम्हें हीरो नहीं बनाएंगे, ऐसे ना कोई गिरफ़्तार कर ले, हमें पता है कौन किससे क्या क्या फ़ोन करवाता है, फिर बाद में छोड़िए उसको, कौन क्या क्या किससे फ़ोन करवाता है, छोड़िए उसको।
میں آپ کے سامنے گزارش یہ کر رہا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے حلیم عادل شیخ صاحب کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائمز نوٹس دیا کہ آپ آ جائیے اور اپنا بیان اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے دے دیجیے. اگر حلیم عادل شیخ صاحب کا دامن صاف ہوتا تو پیش ہو جاتے. آج تک وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، جو لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ان کو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بھی کہنا چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابری کا ہونا چاہیے. تو اگر میرے کسی لیڈر کو کوئی انویسٹیگیٹو اتھارٹی بلا سکتی ہے اور میرا لیڈر اپیئر ہوتا ہے اس کے سامنے، ایک بار نہیں کئی بار اپیئر ہوتا ہے، بلکہ ہماری لیڈرشپ تو پرسیکیوٹ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، فریال تالپور صاحبہ کی، بٹ اس کے باوجود ہم اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم قانون کی بالادستی میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ جو حلیم عادل شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جدی پشتی کی شاید جائیداد ہے، انہیریٹ انہوں نے کی تھی، ماشاءاللہ بڑے امیر آدمی ہیں، یہ الزامات غلط ہیں، یہ تو وہ آ کے شواہد اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے پیش کر دیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ پریس کانفرنس کرنے سے کوئی کسی کی بے گناہی ثابت نہیں ہوتی. جو شخص اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے وہ ادارے کے سامنے اپیئر اور شواہد پیش کر دے، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ وہ ماضی میں اپیئر ہوئے ہیں نہ وہ آج اپیئر ہوں گے، چونکہ ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اگر سوالات کا جواب ہوتا تو میں سمجھتا ہوں وہ میڈیا پر آپ تمام دوستوں کو بتا چکے ہوتے. یہ کر کے میں آ رہا ہوں، یہ کر کے آ رہا ہوں. وفاقی حکومت خود ہی رکھ لے ٹائیگر فورس کو، خود ہی رکھ لے. مطلب آپ نے تصاویر دیکھی ہیں جو میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں، کر کیا رہی ہے. کسی نے اپنی گاڑی پر نمبر پلیٹ لگا لی، کسی نے موٹر بائک پر نمبر پلیٹ لگا لی، کوئی بہت سارے لوگ جمگھٹا لگا کے گھوم رہے ہیں. ٹائیگر فورس کو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کو سمجھاؤ کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، آئسولیٹ کرنا ہے، اور وہ خود ماشاءاللہ مجمع میں گھوم رہے ہیں. تو خدا را ایسی فورس اپنے پاس رکھے، یہ ٹھیک ہے، خدا خیر کرے گا. نقوی صاحب آپ سے کام مانگ رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ کو کہوں گا کہ ان کو کچھ کام دیں، تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین مانگ رہے ہیں، وہی دے دیں آپ ان کو. ایسا کرتے ہیں، وہ ہم نے ایک پبلک کمپلینٹ سیل بنایا ہے، اس کے لیے سفارش کروں گا کہ شاید فون جو کمپلین کا آتا ہے نا وہ ذمہ داری ان کو دے دی جائے. جی، اہلیت بھی دیکھنی پڑتی ہے بھائی. میں آپ کا گلہ سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں. میں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر تو کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گا. اگر کوئی ڈاکٹر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کسی اسپتال میں جانا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا حق ہے. میں اس کے بارے میں آئی ایم نو ون ٹو کامنٹ آن دیٹ. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. میں بے بنیاد الزام کسی کے اوپر نہیں لگانا چاہوں گا. تو ان کا ذاتی فعل ہے، اس کا بہتر جواب تو خود ڈاکٹر صاحب دے سکتے ہیں. آپ ہمیشہ کہیں گے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ صوبہ سندھ کے اندر ہم نے تمام چیزوں کو درست کر دیا، کبھی نہیں کہا میں نے. ہاں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جن کو ہم روز ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ صوبہ سندھ نے ایسے ہسپتال اسٹیبلش کیے ہیں جو کہ سارے پاکستان کے پیشنٹ کا خیال کر رہے ہیں، جو سارے پاکستان سے پیشنٹس جو آتے ہیں ان کو مفت کوالٹی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتہ NICVD کیا کر رہا ہے؟ وہ NICVD جو ہم نے وفاق سے جب ہمیں 2011 میں ملا تھا تو کراچی میں ایک کیمپس تھا. آج اس ایک کیمپس کو کراچی سے باہر لے کے ہم حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، تھر پارکر، سیون، خیرپور، نواب شاہ، لاڑکانہ، سکھر تک لے کے گئے.
جہاں پر صرف میں یا میرے صوبے سے تعلق رکھنے والے شہری کا علاج نہیں ہوتا, سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تو کم از کم جو اچھا کام کرے اس کی تو پذیرائی کی جائے, اور یہی گزارش میں کرتا ہوں. جہاں ہم غلط ہوں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری پریس کانفرنس کے بعد وہ چیمپئن گئے تھے SIUT. SIUT کی مثال ہے پاکستان میں کسی اور جگہ؟ کوئی مثال ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت وہ ادارہ کرتا ہے؟ اور یہ لوگ صرف چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اس ادارے کو اون کیا, چونکہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اتنے ارب روپے SIUT کو دیتے ہیں, تو وہ چیک کرنے چلے گئے چھاپا مارنے کے لیے. اور وہ پریس کانفرنس میں یقین مانے آپ, مجھے آپ لوگوں کے لیے فکر تھی. وہ میں نے دیکھی ویڈیو فوٹیج کہ کیسے تمام لوگ گتم گتا ہوئے تھے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آئسولیٹ کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ اگر ان کے لیے ضروری نہیں, اگر وہ احمق ہیں تو آپ لوگوں کے لیے تو ضروری ہے. اور اس لیے میں تو اپنی پریس کانفرنس میں یا میری سے کانفرنس کرتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ کر کے ابھی جو ہے CM صاحب کو شوگر کمیشن نے بلایا تھا, آپ نے کہا کہ ہمارے لیے بھیج, لیکن CM صاحب تو نہیں گئے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو 5 ہاسپٹل کے ساتھ معائنہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی ہاسپٹل میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے اور باقی جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پہلی بار نہیں بلایا گیا کسی انویسٹیگیٹو اتھارٹی نے. وزیر اعلیٰ سندھ کو پہلے بھی اداروں نے بلایا ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ ان اداروں کے سامنے اپیئر ہوئے, ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائمز اپیئر ہوئے. جب سوال نامہ بھیجا گیا تو سوال کا جواب بھی بھیجا گیا. تو خدا را آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو حلیم عادل شیخ جیسے لوگوں سے کمپیئر نہ کریں جو بھاگتے ہیں اور پھر فون کرواتے ہیں. جہاں تک شوگر کمیشن کا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ سندھ اس لیے نہیں گئے چونکہ جو قانونی طور پر TORs ہیں اس کمیشن کے, اس TORs کے اندر 2017-16 نہیں آتا. اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو جو نوٹس بھیجا گیا تھا اس نوٹس کو پڑھ لیں تو اس نوٹس میں خود سوال پوچھنے والے کہہ رہے ہیں کہ 2017 اور 18 کے لیے, چونکہ وہ 2017-18 اس کے ایمبٹ میں نہیں آتا اس لیے وزیر اعلیٰ سندھ اپیئر نہیں ہوئے. جہاں تک ہسپتالوں کا تعلق ہے, ہسپتالوں سے سندھ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا, اور معاہدہ اس لیے کیا ہے کہ اگر سندھ کے سرکاری ہسپتال چوک ہو گئے, اگر ان کے اندر اتنے سارے پیشنٹس آ گئے کہ اور مزید پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کی گنجائش نہ ہوئی, تو غریب آدمی کسی پرائیویٹ ہسپتال نہیں جا سکتا. تو اس سچویشن میں اس غریب آدمی کو اس پرائیویٹ ہسپتال میں فیسلٹی حاصل ہوگی. یہ شو کرتا ہے سندھ حکومت کی دور اندیشی, یہ شو کرتا ہے سندھ حکومت اکراس دا بورڈ خدمت کرنے پر بلیو کرتی ہے, اور بالخصوص غریب آدمی جو کہ ان ہسپتالوں کو ویسے خود افورڈ نہیں کر سکتا ان کی خدمت پر بلیو کرتی ہے. آخری سوال بس میں کہہ رہا ہوں, مجھے پہنچنے ذرا. دیکھیے, جہاں تک تنخواہوں کا اور الاؤنسز کا تعلق ہے, ایک ایشو ہے جو عرصہ دراز سے چل رہا ہے. کچھ سیگمنٹس میں اس معاملے کو ریزالو کر لیا گیا, کہیں کہیں نہیں کیا گیا. ہم اعلان نہیں کرنا, ہمیں اس اعلان کو عمل درآمد بھی کرانا ہے. اگر سندھ حکومت کی کٹی میں پیسے نہیں ہیں, اگر وفاق مجھے 205 ارب روپے نہیں دے رہا شارٹ فال NFC کا, تو آپ مجھے بتائیں میں کیسے لوگوں کو پیمنٹس کر پاؤں گا. تو کچھ ہماری جو مالی مشکلات ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. PPE کے حوالے سے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, میں نے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ PPE چونکہ اب لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہے, اس کی انف کوانٹٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے. اگر کسی جگہ آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی ہسپتال میں PPE نہیں ہے, آپ مجھے بتائیے, میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھوں گا کہ اس کو فوری طور پر وہ PPE پرووائڈ کی جائے. یہ ہمارا کام ہے, اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہم کر کے دیں گے انشاءاللہ. لیکن کہیں ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا سا ایشو آ سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ڈیلیبریٹ نہیں ہے. ہم اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, پیرامیڈکس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو کچھ بھی ان کو انفورس کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے کرنا پڑا, سندھ گورنمنٹ کرے گی. بہت شکریہ.